السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک شارٹ تھرلر سٹوری جس کا نام ہے کیمرہ، جس کی رائٹر ہیں اجالا ناز۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ نام ہے کیمرہ، رائٹر ہیں اجالا ناز۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے جب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ یہاں میرا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا تھا جس کے لیے مجھے یہاں کافی عرصہ رہنا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے یہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میں یہاں ایک کرائے کے 2 کمرے والے مکان میں رہ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا ہو چکی تھی۔ میرے ہمسائے میں میاں بیوی رہتے تھے جن کا 12 سال کا بیٹا تھا۔ اس کا نام جنید تھا۔ میری اکثر اس سے اچھی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ میں اکثر گھر آتے ہوئے اس کے لیے برگر لیتے آتا تھا۔ اسے برگر بہت پسند تھے۔ اس کے والد سے میری اکثر بات ہوا کرتی تھی۔ وہ بہت شریف اور اچھے انسان تھے۔ پھر ایک دن اچانک اس کے والد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ بہت ہی شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے، لیکن اس سے زیادہ بڑا جھٹکا مجھے تب لگا جب اپنے شوہر کے انتقال کے صرف 3 دن بعد ہی اس کی والدہ نے خودکشی کر لی۔ ایک خوشحال گھرانہ صرف 3 دن میں تباہ ہو گیا تھا۔ جنید 3 دن میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ معصوم 12 سال کے بچے کے لیے یہ بہت ہی شاکنگ تھا اور یہی صدمہ اس کی زبان کو چپ لگا گیا تھا۔ اس کی پھوپھی جو پڑھنے کے غرض سے دوسرے شہر میں تھی اب اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان تمام حادثات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار پھر میں نے جنید کو گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس واقعے کو 1 مہینہ ہو گیا۔ میرا کام بھی اب تقریباً ختم ہی ہونے والا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اب 10 دن یہاں رہنا تھا۔ ایک دن میں کام سے گھر آیا تو میرا دروازہ بجا۔ میں نے جا کر دیکھا تو سامنے جنید کی پھوپھی کھڑی تھی۔ السلام علیکم، میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کی کچھ مدد چاہیے تھی؟ جی کہیں۔ دراصل میرے فائنل امتحان شروع ہو رہے ہیں اور مجھے اس کے لیے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ہاسٹل میں کسی کو لے کر نہیں جا سکتی، تو میں چاہ رہی تھی کہ میرے آنے تک اگر آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ نظریں جھکاتے ہوئے اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ ضرور، آپ اس کی فکر مت کریں، میں نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ وہ آج کل بہت عجیب رویہ رکھتا ہے، اکیلے ہونے سے ڈرتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو۔ وہ اب فکر مند ہوئیں۔ آپ فکر مت کریں، میں خیال رکھوں گا اس کا۔ میں اپنی طرف سے انہیں تسلی دی اور وہ میرا شکریہ ادا کرتی واپس چلی گئیں۔ اگلے دن ہی جنید کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ جنید کے آنے کے بعد میں نے اس سے بات کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر وقت جانے کن سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کسی چیز کو دیکھتا اور بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں کھانے کا کہتا تو چپ چاپ کھانا کھاتا اور پھر ویسے ہی بیٹھا رہتا۔ میں اسے اور اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزرا اور پھر رات ہو گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ اسے کمرہ دکھا کر میں باہر جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بیڈ پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر اس نے نظریں میری جانب کیں اور نفی میں چہرہ ہلایا۔ میں نے کہا کہ وہ سو جائے، بہت رات ہو گئی ہے۔ پھر اپنا ہاتھ چھڑواتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بھاگتے ہوئے آیا اور ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پھر اس سے الجھ کر دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایک ڈر تھا، پر کس چیز سے؟ جنید، تم ٹھیک ہو؟
گھٹنوں کے بل بیٹھتے میں نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اکیلا نہیں سونا، کپ کپاتی آواز میں اس نے کہا۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ آنکھیں کپ کپاتے ہونٹوں سے ایک لفظ کہا۔ کس کی آنکھیں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ خاموشی۔ ایک بار پھر خاموشی۔ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ سوتا ہوں۔ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد میں نے کہا۔ اگلے دن وہ پہلے ہی کی طرح خاموش تھا، پہلے ہی کی طرح ایک جگہ بیٹھا رہتا اور کسی گہری سوچ میں گم رہتا۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے اپنے سامان میں سے ایک ٹیبلٹ اور کیمرہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے اس کیمرہ کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ اب اس نے سامنے کرسی کی ایک تصویر لی، کیمرہ میں دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ تمہیں یہ پسند ہے؟ میں نے مسلسل اسے مسکراتے دیکھا اور پوچھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ رکھ لو تم۔ میری بات پر اس نے میری جانب دیکھا۔ آنکھوں میں ایک چمک دوڑی۔ شاید یہ کیمرہ اسے واقعی بہت پسند آیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ وہ اٹھا اور گھر کی مختلف جگہوں پر جا کر تصاویر لینے لگا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب وہ خوش نظر آنے لگا اور میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اور پھر اسی طرح وہ روز کیمرہ کے ساتھ کھیلتا رہتا، مسکراتا رہتا، خوش رہتا، مگر خاموش اب بھی تھا وہ۔ لیکن میں مطمئن تھا کہ کم از کم وہ اداس نہیں رہتا۔ جہاں تک بات رات اکیلے سونے کی ہے، وہ کمرے میں اکیلے رہنے سے اب ڈرتا تھا اور مجھے اس کی ڈر کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اکثر اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ خاموش رہا۔ خیر، دن اسی طرح گزرتے رہے اور ایک ہفتے بعد اس کی پھپھو واپس آ گئیں۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اسے لیتے چلی گئیں۔ وہ کیمرہ بھی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ وہ اب 2 دن بعد واپس اپنے شہر جانا تھا، تو میں اب اس کی تیاری کرنے لگا۔ لیکن جنید کے واپس جانے کی اگلی ہی صبح جو خبر ملی تو میرے پیروں تلے زمین نکال گئی۔ وہ مر چکا تھا۔ ہاں، وہ اپنے کمرے میں سر پر چوٹ لگنے سے مر گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میں اس کے گھر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک تھا۔ وہ واقعی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی پھپھو سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں بھائی، رات کو وہ اکیلے کمرے میں نہیں جا رہا تھا، تو میں نے زبردستی اسے اکیلے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اس کا ڈر ختم کرنا چاہتی تھی، مگر جب میں صبح اٹھی، دروازہ کھولا تو وہ زمین پر گرا تھا۔ اس کے سر سے بہت خون نکل رہا تھا۔ شاید بیڈ کے کونے سے سر لگا تھا اس کا۔ اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ روتے روتے مجھے ساری بات بتا رہی تھیں اور میں حیران تھا۔ وہ بچہ جو کل مسکرا رہا تھا، کھیل رہا تھا، آج اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ موت کبھی کبھی واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ اچانک وہاں آتی ہے جہاں کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ خیر، ان کی پھوپھی سے افسوس کرنے کے بعد میرا دل بجھ سا گیا تھا۔
مگر میری واپسی کی ٹکٹس ہو چکی تھیں، تو اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں گھر کو تالا لگا کر پلٹا کہ اس کی پھوپھی ایک بار پھر میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ آپ کا کیمرہ۔ انہوں نے وہ کیمرہ میری جانب بڑھایا جو میں نے جنید کو دیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے افسوس اور دکھ نے آ گھیرا۔ میں نے کیمرہ ان سے لیا اور الوداعی کلمات ادا کرتے میں وہاں سے چلا گیا۔ میں اگلے دن اپنے شہر، اپنے گھر میں تھا۔ یہاں آ کر بھی میرے دماغ سے جنید اور اس کے ساتھ ہونے والا واقعہ نہیں بھولا تھا۔ مجھے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا جب اچانک مجھے اس کیمرہ کا خیال آیا۔ دل میں ایک تجسس ہوا کہ اس کیمرہ کی تصاویر دیکھی جائیں۔ میں نے وہ کیمرہ نکالا اور صوفے پر بیٹھتے اب وہ تصاویر دیکھنے لگا۔ گھر کی مختلف جگہوں کی تصویر تھی ساری، کچھ کچن کی، کچھ لاؤنج کی، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی پودا۔ مختلف تصاویر کے بعد ایک آخری تصویر میرے سامنے آئی اور میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ایک جھٹکے سے میں کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ حیرانگی، خوف، بس یہی تھا جس نے مجھے گھیرے میں لیا۔ میں نے تصویر کا ٹائم دیکھا۔ یہ اسی رات کی تصویر تھی جس رات اس کی موت ہوئی تھی۔ وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں نے فوراً واپسی کی ٹکٹ کروائی اور اگلے دن میں جنید کے گھر کے باہر تھا، لیکن مایوسی نے مجھے تب گھیرا جب میں نے اس گھر پہ تالا لگا دیکھا۔ سنیں، ایک پڑوسی کو گزرتے دیکھ میں نے اسے روکا۔ یہ جنید کی پھوپھو کہاں ہیں؟ وہ تو کل ہی شہر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، شاید اپنے ہاسٹل ہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کہاں پڑھتی ہیں وہ؟ نہیں، اور یہاں آ کر میں مایوس ہو گیا۔ وہ کہاں گئیں؟ میں نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے معلوم نہیں ہو سکا، اور وہ بات جو میں انہیں بتانا چاہتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر ہی رہ گئی۔ جنید، اس کی موت اور اس کی موت کی وجہ جو ہمیشہ کے لیے میرے اندر ہی رہ گئی۔ آج پھر میں نے وہ کیمرہ نکال کر ایک بار پھر اس کی وہ آخری تصویر دیکھی۔ وہ دو آنکھیں تھیں، دو خون کی طرح سرخ آنکھیں۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رائٹر کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور میں اب اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔